ایک شخص عبادت کرنے کے لیے جنگل میں جاتا اور جنگل میں جا کر کے وہ خوب عبادت کرتا، خوب اللہ یاد کرتا، صبح دوپہر شام۔ جب ایک زمانہ ہو گیا اسے عبادت کرتے کرتے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وقت میرا کھانے میں کمانے کے لیے لگتا ہے، روزی روٹی کے لیے مجھے جو وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ میری روزی روٹی کا انتظام کر دیجئے، وہ وقت بھی میں تیری یاد میں لگانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے کچھ آپ ایسا راستہ نکال دیجئے کہ مجھے کمانے کے لیے کہیں جانا ہی نہ پڑے، اور جو وقت میرا کمانے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ وقت بھی تیری یاد میں لگانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی اور اللہ نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کر دیا۔ ایک ہنڈیا صبح آنے لگی اس کے لیے اور ایک ہانڈی شام میں آنے لگی، ایک ہانڈی صبح اور ایک شام۔ بس کھانا تیار ہوا ہوا آتا اور وہ کھاتا اور عبادت میں لگ جاتا۔ اب وہ پورا وقت عبادت میں لگانے لگا۔ کسی پڑوسی کو پتا چل گیا کہ پڑوس میں فلاں شخص کے یہاں صبح شام ہانڈی آ رہی ہے، بنا بنایا کھانا آ رہا ہے۔ جب پڑوسی کو پتا چلا تو پڑوسی اس اللہ والے کے پاس میں آیا اور کہنے لگا، بھائی کیسے کیسے مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیسے کھانا آ رہا آپ کے یہاں صبح شام؟ اس اللہ والے نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے مسئلہ ہے، میں تو ایک زمانے تک عبادت کرتا رہا فلاں جگہ جا کر کے، پھر میں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اب میرے لیے ایک ہنڈیا صبح آتی ہے، ایک ہنڈیا شام میں آتی۔ اب وہ پڑوسی بھی یہ سن کر کے وہ بھی جنگل کی طرف نکل گیا اور جا کر کے جنگل میں عبادت کرنے لگا۔ اسے عبادت کرتے کرتے پڑوسی کو جب 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے، تیری کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ اللہ، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے روٹی چاہیے، نہ مجھے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، میری اپنے لیے میری اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، اے اللہ، جو پڑوس میں صبح شام ہانڈی آتی ہے اس کو بند کر دے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، وہ یہ کہتا ہے، اللہ، جو پڑوس میں کھانا آتا ہے صبح شام، میرے یہاں کے لیے بھی ایسا انتظام کر دے، صبح شام میرے یہاں بھی کھانا آ جائے تاکہ میں بھی تیری یاد میں لگا رہوں۔ اے اللہ، پڑوسی کو سہولت ہو گئی، میرے لیے بھی کچھ ایسا سہولت کا معاملہ کر دے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کمبخت کہ یا اللہ، پڑوس کے اندر جو ہنڈیا آتی ہے صبح شام، بس اس کو بند کر دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ آج ٹھیک یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ اگر پڑوس میں کوئی شخص اچھا مکان بنا رہا ہے، دوسرا پڑوسی اس سے جل رہا ہے اور دوسروں میں لوگوں میں تذکرہ کرتا ہے، بھائی اس کا تو حرام کا پیسہ آ رہا ہے، اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پڑوسی نے اچھی گاڑی خرید لی تو اندر اندر خانے دوسرے پڑوسی جل رہے ہیں، اس سے برائیاں بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کا تو ناجائز کاروبار ہے۔ اگر پڑوسی کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں تو دوسرا پڑوسی اس کی برائی کر رہا ہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں۔ بھئی اس کا اپنا نصیب ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا رکھا ہے اس کو ملے گا۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے، پڑوسی کا نقصان سوچیں گے، تو یہ تو بہت آپ کے گرے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ بہت گرے ہوئے معیار کے انسان ہیں اگر دوسروں کے لیے نقصان چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو اچھا بنائیں اور اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچیں۔ اگر کسی پڑوسی کا مکان بن رہا ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمارا بھی مکان بنوا دے۔ پڑوسی گاڑی لے کر کے آیا ہے تو جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے لیے بھی گاڑی کا انتظام کر دے، ہمیں بھی یہ سہولت دے دے۔ پڑوسی کا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ترقی دے، ہمارے بچے بھی کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی سوچ کو ایسی بناؤ، اچھی سوچ رکھو، دوسروں کے لیے اچھا سوچو، دوسروں کے لیے اچھا کرو، اللہ آپ کا اچھا کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔